ہم پڑھنے لگے ہیں تاریخ الانبیاء کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ اس دنیا میں کب تشریف لائے اور کس غلطی کی بنا پر ان کو زمین پر اتارا گیا۔ ساتھ میں ہم اس بک کا پیج بھی اوپن کر لیتے ہیں، یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں اور باقی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مختلف کتابوں میں مختلف بتائی گئی ہے، لیکن زمین پر اتر جانے کے بعد وہ تقریباً 960 سال زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے جن کی تخلیق کی گئی، اور ان کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی منگوائی گئی، لیکن مٹی دینے سے زمین نے انکار کر دیا۔ بار بار فرشتے آتے مٹی لینے کے لیے، لیکن زمین مٹی دینے سے انکار کر دیتی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، وہ آئے اور زمین سے مٹی لے کر گئے۔ وہ مختلف رنگوں کی مٹی لے کر گئے، سرخ، سفید اور سیاہ مٹی۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ویریشنز پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سفید مطلب ان کا کلر بہت زیادہ وائٹ ہوتا ہے، کچھ سیاہ فارم ہوتے ہیں اور کچھ سرخ و سفید مکس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس مٹی کا آٹا گوندھا گیا، گاڑا بنایا گیا اور پھر اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً 40 سال وہ مٹی یوں ہی پڑی رہی۔ اس مٹی میں سے خمیر اٹھتا رہا، اس میں جو تبدیلیاں آنی تھی وہ ساری تبدیلیاں آ گئیں۔ جب ساری تبدیلیاں اس مٹی میں آ گئیں تو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا ایک پتلا بنایا۔ وہ جس مٹی کا پتلا بنایا گیا، وہ پتلا بھی سوکھی ٹھیکرے جیسی مٹی کا تھا، لیکن اس پتلے کو بہت ہی نہایت خوبصورت شکل دی گئی۔ جیسا کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان بھی مٹی سے بنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا جسم عطا کیا ہے، بہت پیاری شکل و صورت عطا کی ہے۔ اچھا، پھر وہ اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ کہا جاتا ہے کہ روح نے ابتدا میں اس پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا، جیسے کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے وعدہ کیا کہ ایک مقررہ مدت کے بعد اس پتلے کے اندر سے اسے نکال لیا جائے گا، تو وہ ایگری ہو گئی، اور چنانچہ اس لیے ہر انسان کی روح مرنے کے بعد پرواز کر جاتی ہے آسمان کی طرف۔ پر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روح عالم برزخ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مکمل ان کی تخلیق کا عمل۔ روح پھونک دی گئی، تخلیق ہو گئی۔ اس کے بعد روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ایک فرشتہ جس کا نام عزازیل تھا، بیسیکلی وہ جن تھا لیکن بہت عبادت گزار تھا، جس کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا تھا، خازان تھا فرشتوں کا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں بھی، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، یہ نہیں۔ اس نے انا کیا، غرور میں آ کر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراض ہو گئے، اس کو آسمان سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا۔ ابلیس نے توبہ کرنے کی بجائے اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ مہلت کیوں دی جائے؟ کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور مطلب حضرت علیہ السلام کی آل اولاد جتنی بھی ہوگی ان کو بہکاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اسی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ جنت میں ہی رہ رہے تھے۔ جنت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی مادہ، ان کی ہی پسلی سے ایک مادہ کی تخلیق کی گئی، ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کی تخلیق کی گئی جس کا نام ہوا ہے۔ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے، دونوں کو جنت میں تمام آسائشات حاصل تھی،
لیکن ایک دن ان کو بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور اس دن انہوں نے کیا کیا کہ اسی درخت کا پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ وہ پھل کھانے سے ان کے 70 عیاں ہو گئے۔ اس کی غلطی میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ زمین پر اتر جانے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا روتے رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی، اور لیکن زمین پر اتر جانے کا حکم جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو ان کے ساتھ بہت سے میوہ جات، سبزیاں اور پھل بھی ساتھ زمین پر بھیجے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا الگ الگ مقامات پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام موجودہ سری لنکا وہاں پر اترے، اور جب وہ اترے تو ان کے جسم سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ جو کہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور جس پہاڑ پر وہ اترے اس کو کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان بھی ہے، اور جسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان کہا جاتا ہے۔ تقریباً 200 سال وہ دونوں روتے رہے، حضرت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ 200 سال کے بعد جا کر وہ ملے۔ حضرت جبرائیل 200 سال بعد ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو تعارف کروایا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عربی میں پہچان جانا کو عرفہ کہتے ہیں، اس لیے اس مقام کا نام یا پہاڑ کا نام پہاڑ عرفہ، اور اس میدانی حصے کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات مکہ میں ہوئی، اور جمعہ کے روز کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں بیت اللہ کے سامنے جو حضرت آدم نے ہی حکم الہی سے تعمیر کیا تھا، جبل ابو قیس کے دامن میں دفن کیا گیا ہے، لیکن طوفان نوح کے بعد آپ کا مقام، آپ کی میت یروشلم منتقل کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں ابھی واضح نہیں پتہ۔ اور مغربی تحقیق کے مطابق حضرت آدم کے جب انتقال ہوا تھا تو ان کی 7 پشتیں حیات تھیں، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی آبادی 1,20,000 نفوس کے لگ بھگ تھی۔ چلیں جی، تو اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔